بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو شفائے رنگ و نور میں خوش آمدید۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، بسا اوقات ہمیں اپنے ہی چاہنے والوں کو کسی روحانی طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کی جانے والی ایک مجرب تدبیر آپ کے پیش خدمت ہے۔ مطلوبہ فرد کو متوجہ کرنے کے لیے فتیلہ حب تیار کرنے کا طریقہ: پہلے اپنا نام مائے والدہ اور مطلوبہ فرد کا نام مائے والدہ کے ابجد قمری سے اعداد نکال کر جمع کر لیں۔ ابجد قمری کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان اعداد سے 299 مائنس کر کے حروف بنائیں اور آگے طیش لگا دیں۔ مثال: نام یاسمین، والدہ کا نام بلقیس، مطلوبہ فرد کا نام ارسلان، والدہ کا نام نوشین۔ تو ابجد قمری سے ان چاروں نام کے اعداد نکال لیے، ان کے اعداد بنے 1131۔ 1131 سے 299 مائنس کیے تو یہ رہ گئے 832۔ اب 832 کے حروف بنائیں، یعنی 2 کا بے، 30 کا لام اور 800 کا دعاد۔ اب ان حروف کی ترتیب پلٹ دیں، یعنی انہیں کر لیں دعاد، لام، بے۔ اب انہیں ملا کر لکھیں اور آگے طیش لگا دیں۔ تو اس طرح یہ اسم ناری نکل آیا۔ اسی مثال کو سمجھتے ہوئے ایسا اسم ناری آپ بھی اخذ کر کے نوٹ کر لیں۔ اب اپنے نام اور والدہ کے نام کے حروف الگ الگ لکھیں۔ مثال: نام تھا یاسمین، والدہ کا نام بلقیس، تو انہیں ہم نے الگ الگ کر کے لکھا: یہ الف، سین، میم، یہ، نون، بے، لام، کاف، یہ، سین۔ اب یہ بادی حروف ہیں، بے، واو، یہ، نون، صاد، تے، دعاد، یہ بادی حروف ہیں۔ تو اب اپنے نام میں موجود بادی حروف بالترتیب الگ کر لیں، یعنی ان بادی حروف کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے نام میں سے دیکھیں کہ کون سے آپ کے نام میں بادی حروف ہیں۔ تو مندرجہ بالا نام یاسمین بلقیس کے الگ کیے ہوئے بادی حروف یہ ہیں: یہ، نون، بے، یہ۔ تو یہ بادی حروف بھی اسم ناری کی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ اپنے نام کے۔ اب مطلوبہ نام اور والدہ کے نام کے حروف الگ الگ لکھیں۔ مثال: مطلوبہ نام ہم نے رکھا تھا ارسلان اور والدہ کا نام نوشین، تو ہم نے ان کے حروف الگ الگ لکھے: الف، رے، سین، لام، الف، نون، نون، واو، شین، یہ، نون۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے آتشی حروف لکھے ہیں: الف، ہے، توئیں، میم، فے، شین، زال، یہ آتشی حروف ہیں۔ تو اب مطلوبہ نام میں موجود آتشی حروف بالترتیب الگ کر لیں، جیسے اپنے نام میں سے آپ نے
بادی حروف الگ کیے بادی حروف دیکھ کر، اسی طرح ان آتشی حروف کو دیکھ کر مطلوبہ نام کے آتشی حروف ہمیں الگ کرنے ہیں۔ تو یہ نیچے دیکھیں، مطلوبہ نام کے الگ کیے ہوئے آتشی حروف ہیں یہ، الف الف شین۔ اب قمر زائد النور یعنی چڑھتے چاند کی تاریخوں میں یہ ایسا ہے کہ 5 یا 6 تاریخ چاند کی ہو یا 12-13 تاریخ، بس اس کے درمیان میں کوئی بھی دن ہو، یہ تاریخیں ہوں، تو رات بعد نماز عشاء باوضو گلاب کی خوشبو لگا کر جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھ کر کام کی نیت کر کے، ہر کام کی نیت ہوتی ہے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہماری جو بھی نیت ہے وہ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد اندازاً 5 منٹ اللہ کا ذکر کریں، پھر 7 عدد فتیلہ تیار کریں۔ فتیلہ تیار کرنے اور جلانے کے لیے درکار اشیاء: گولڈن پوائنٹر، سفید بغیر لائنوں والا سادہ کاغذ، چنبیلی کا تیل اور ایک چراغ۔ اب آپ دیکھیں کہ نام کے بادی حروف یہ تھے، یہ نون بے یہ، اور مطلوبہ نام کے آتشی حروف تھے الف الف شین۔ تو اب 2 انچ بائی 6 انچ کے سفید سادہ کاغذ پر لمبے رخ سے پہلے اس میں ناری لکھیں، پھر بالترتیب اپنے حروف، پھر واو دال، پھر مطلوبہ نام کے حروف لکھیں، فتیلہ تیار ہے۔ اسی طرح 7 فتیلے تیار کر لیں۔ یہ تیار کردہ مثالی فتیلہ ہو، تو آپ دیکھیں یہ اوپر اس میں ناری ہے، نیچے طالب کے نام کے حروف ہیں جو بادی حروف الگ کیے تھے، اس کے بعد واو دال ہے، اور پھر مطلوبہ فرد کے نام سے جو آتشی حروف الگ کیے تھے وہ حروف آ گئے الف الف شین۔ تو یوں یہ فتیلہ تیار ہو گیا۔ اب تیار فتیلہ لپیٹ کر بتی کی صورت کر لیں، جیسے چراغ میں جلانے والی بتی ہوتی ہے، اسی طرح اس کو رول کر لیں، کاغذ کو بتی بنا لیں۔ پھر روزانہ ایک فتیلہ چنبیلی کے تیل میں بھگو کر مٹی کے چراغ میں رکھیں اور اس میں ناری کی طرف سے جلا دیں۔ تیل میں بھیگنے کی وجہ سے کچھ دیر لگے گی اسے جلنے میں، آہستہ آہستہ فتیلہ مکمل جل جائے گا۔ روزانہ رات کو اسی طرح ایک فتیلہ جلائیں اور راکھ اپنے پاس محفوظ کر لیں، پھر 104 مرتبہ اس میں الہی یا ودودو پکاریں اور سو جائیں۔ جب 7 فتیلے جل جائیں تو ان کی جمع کی ہوئی راکھ کسی بھی کیاری میں یا کسی جگہ زمین میں دبا دیں۔ یاد رکھیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام قدرت سے تمام امور تکمیل پاتے ہیں، کسی برے کام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور اس طرح کا کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو کام ہونے کے بعد فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اس طرح ہماری روحانی صلاحیتیں مزید نشو و نما پاتی ہیں اور ہم اس سے زیادہ تصرف کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔